نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں۔ لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے، اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے۔ یاد رہے یہ اہل سنت کا مولوی ہے اور یہ یزید کے باپ کے شدید خلاف ہے، اور یہ یزید کے باپ کے شدید جو خلاف ہے، یہ شیعوں کو سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ احادیث کو اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس نے جب احادیث کو دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا، اور یہ آج اس رزلٹ پر پہنچا ہے کہ یہ یزید کے باپ کے شدید خلاف ہے، مولوی ہے اہل سنت کا۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا۔ ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی، اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا۔ چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس ایک آیت لکھی۔ بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ اہل سنت کے لوگوں کو بھی جو ہے ناسبی کہا ہے، اور کہیں یہ ویڈیوز دیکھنے والے ہمارے اہل سنت کے بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعہ ہے۔ آئیے اس کی تصدیق کر لیتے ہیں کہ یہ کیا اہل سنت کی طرف سے ہے یا اہل تشیع کی طرف سے ہے۔ تو ایک اور مولوی کی آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، جو ایک اور مولوی کی ابھی جو آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں وہ اہل سنت کے ہیں، اور انہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنے بڑے علامہ ہیں، ان کی دین کی کیا ریسرچ ہے، کیا یہ سٹیا تو نہیں کہ اہل سنت کے تو یہ عقائد نہیں ہے۔ اہل سنت کے تو جو لوگ ہیں وہ یزید کے باپ کو بڑی عزت دیتے ہیں، کاتب وحی اور امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص؟ کہیں مولوی صاحب شیعہ تو نہیں ہے؟ تو دوسرا مولوی اس کے بارے میں بتائے گا کہ یہ کون ہے، یہ شیعہ ہے یا سنی ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی ایک ایسی شخصیت ہے جو ایک علم کا سمندر ہے۔ اس میں دیکھیں اتفاق اور اختلاف اپنی جگہ، میں اتفاق اور اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا سلمان صاحب جیسی علمی شخصیت جو اتنا عظیم تبحر رکھتے ہیں علم کے اندر، عربی زبان پر اور تفسیر میں اور حدیث میں اور فقہ میں اور اصول میں اور ان تمام مضامین کے اندر وہ اتنا بڑا ہاتھ رکھتے ہیں اپنا، اور اتنے یعنی ایک ایسی شخصیت ہے جن کے پاس میں سمجھتا ہوں جن کے ہزارہا شاگرد ہیں جو باضابطہ ان کے پاس علم حاصل کیے، اور لاکھوں افراد ہیں جو ان سے آن لائن یا جلسوں میں اور مختلف مقامات پر ان سے علم حاصل کیے، استفادہ کیے۔ تعجب نہیں ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں اگر ان کے سامعین کی تعداد ہم شاید اللہ اعلم، مجھے نہیں پتا ہے کہ بر صغیر کو اگر دیکھتے ہیں، بر صغیر اور عالم عرب میں جو لوگ بسے ہیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں شاید کروڑ تک بھی اگر تعداد ان کی، شاید اگر ان سے مستفیدین کے ان کے سارے یعنی پچھلے 40-50 سالہ خدمات میں کروڑ سے بھی زیادہ اگر شاید لوگ استفادہ کیے تو کیے ہوں گے، کیونکہ ہزارہا شاگرد آپ کے پاس حدیث شریف پڑھے ہیں، تفسیر پڑھے ہیں، عربی زبان پڑھے ہیں۔ مولانا جسے یعنی علمی شخصیت، معروف شخصیت، ایک ایسی شخصیت جس کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ تو یہ مولوی صاحب ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کروڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے ان کے شاگرد ہیں، اور وہ علم کا سمندر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انہوں نے احادیث اور دین کی ریسرچ کی ہوگی، کتابیں دیکھی ہوں گی، شیعوں کی کتابیں، اہل سنت کی کتابیں، اور تاریخ پر اس کی نظر ہوگی، اور آج وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، یا جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبروں سے گالیاں دلوائے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ مولانا صاحب کی ہم نے جو شروع میں ویڈیو دکھائی تھی، یہ آپ کو تفصیلاً ویڈیوز دکھانا والے ہیں، تو یہ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن ان باتوں پہ غور رہے کہ یہ مولانا صاحب
شیعہ تو نہیں ہے ان کا، یہ تو پتہ چل گیا. اور یہ کتنی بڑی شخصیت ہے اہل سنت کے اندر یہ بھی پتہ چل گیا. دوسرے مولوی نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ علم کا سمندر ہے. تو باقی ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ. اور کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی. صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شدر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا دوں گا. اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وہی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی. حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ یہ اونٹ چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے. اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن راہویہ ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبدالرزاق ہو، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے. اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں، اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے، اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا. قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے. وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی، اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے. خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے. جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی. اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے. اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں. نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا. ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی بن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی، اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا. یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کو بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا. بہرحال آج کے درس میں قتل خطا اور قتل عمد کہتے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا ذکر ہے. اور میں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق نے صحابہ کو قتل کیا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا، کیونکہ وہ باغی ہو گئے تھے. علی نے قتل کیا ان کو جو باغی تھے، اور جو باغی تھے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو، اہل بیت کو، کیونکہ وہ ظالم اور جہنم کے داعی تھے. اور یہ بھی نبی نے بیان فرمایا. تو اب نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ مارا جائے. بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں. تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھا، اور غور و فکر کیجئے گا، اس ویڈیوز کو بار بار دیکھیے گا، ان کی باتوں کی تصدیق کیجئے گا. یہ چھوٹے موٹے مولوی نہیں ہیں، یہ بڑے مولانا ہیں، بڑے مولانا ہیں، اور انہوں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ بھی بہت بڑی ہیں. اور یہ باتیں شیعہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتے. حق علی ہے اور علی ہی حق پر ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے سوچنا چاہیے کہ جنت کے مالک، جنت کے سردار، جنت کے لیے کس کے لیے کہا گیا کہ کون ہے جو جنت کا راستہ ہے، وہ اہل بیت
जन्नत का रास्ता है, कुरान और अहले बैत। तो लिहाजा हमारा उन तमाम सहाबा पर दिलो जान से सलाम पेश करते हैं, हम तमाम सहाबियों पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत के ताबे रहें, उनकी इज़्ज़त की है, उन पर हमारा सलाम है। और जिन्होंने मुखालफत की हम उनसे बरात करते हैं, हम उनको नहीं मानते। और ये जो मौलाना साहब है, इनके बारे में इनकी बातें सुननी चाहिए, आपको गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये आपको जो है ना रास्ता, सीधा रास्ता बता रहे। छोड़ दे शिया सुन्नी को, छोड़ दें शिया सुन्नी को छोड़ दे। आखिर दीन का मामला है, आखिर कब्र का मामला है, अकीदे का मामला है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियोस देखी। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एंड स्क्रीन में यहाँ पर प्ले लिस्ट शो हो रही है, हमने दीगर पॉइंट्स पर वीडियोस बनाई है, वो भी देखिएगा। और आखिर में दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, सलाम या कायम आले मोहम्मद या इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम।